درود کی جمع کر صلی اللہ محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا بالقاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد محمد. وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لهم فداء ولعنة داعم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صلی اللہ محمد محمد. وقال كل نفس ذائقة الموت. دور بڑے میں کروا دے بولے اللہم صلی اللہ محمد محمد. رسالہ ثواب سورہ ایک والد کی مجلس ہے. خداوند کریم نے جہاں کی نعمتوں کا اعلان کیا اور اپنے بعد اگر کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو وہ والدین ہیں. لیکن اس دنیا میں کسی کو بھی دام نہیں ہے. ہر ایک نے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور آیت بہت ہی مشہور و معروف اور شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو کہ جو اس کے معنوں کو نہ جانتا. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک آیت کا حصہ ہے اور اسی طرح سے یہ حصہ قرآن مجید کے اندر مختلف سوروں کے اندر مجموعی طور پر 3 مرتبہ جو ہے ذکر کیا خداوند کریم نے. ایک جگہ فرما رہا ہے کہ جس کے لیے میں نے آج آپ کے لیے جہاں سے کو بیان کرنا ہے، یہ حصہ جو ہے یہ سورہ آل عمران کا 175ویں آیت ہے کہ جس کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ راجعون. مختلف طریقے سے کبھی سورہ انبیاء کے اندر، کبھی سورہ آل عمران کے اندر اور کبھی سورہ عنکبوت کے اندر اس عبارت کو خداوند کریم نے مختلف عنوانات کے ساتھ مختلف طریقہ کار کے ساتھ بیان کیا. در حقیقت خداوند کریم جب اس آیت کا جب اختتام کرتا ہے تو اس جگہ پر یہ فرماتا ہے کہ تمہیں پلٹایا جائے گا، تم واپس جاؤ. ثم الینا ترجعون، ثم الیہ ترجعون، یعنی کہ تم واپس پلٹائے جاؤ گے. اور ایک جگہ ہے کہ جو بھی کہتے ہیں کہ کہیں بھی اگر آپ سنیں کسی خدا نہ خاصہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے واپس لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہم اس چیز کا جو ہے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. لیکن یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ پلٹایا جائے گا. یعنی باقاعدہ صیغہ مجہول ہے اس کے اندر جو مضارع کے اندر داخل ہوا ترجعون، یعنی کہ پلٹایا جائے گا. یعنی جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا اس طرح سے دل لگ جاتا ہے کہ پھر وہ یہاں سے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. تو کیا خدا کا فرما رہا ہے کہ ترجعون، پھر کیا کیا جائے گا؟ پلٹایا جائے گا. یعنی کہ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ پوشیدہ ہے. یعنی خدا کریم کہہ رہا ہے کہ تمہیں پھر یہاں سے پلٹایا جائے گا. اگر انسان اس موت کو کہ جس کے نام سے انسان جو گھبرانے لگتا ہے، اس کے خیال میں یہ آتا ہے، ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک سوئی ہوئی چیز ہے، اگر اس کو یاد کیا جائے گا تو وہ جاگ جائے گی. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی کہ اگر انسان ایسا نہیں ہے کہ اگر موت کو یاد کرے تو اس کو موت آ جائے گی، یا ایسا نہیں ہے کہ موت کو یاد نہ کرے تو اس کو موت نہیں آئے گی. دونوں حالتوں کے اندر ایسا ہے کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے اس موت کو لکھ دیا، یعنی کہ اس نے آنا ہی آنا ہے. اور
اور خدا کریم نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس کائنات کو جس کو میں نے تخلیق کیا، اس کائنات کے لیے تم جاؤ مصور کرو، تمہیں جاؤ اس میں پوری دنیا کے اندر جا کر تم اپنے لیے آسائش کا سامان بھی اپنے لیے آمادہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس فکر کے ساتھ کرو کہ ایک دن تم نے اس کو چھوڑ کر پلٹنا ہے۔ کوئی ایسا مرد نہیں ہے کہ جو نہ خود امام جعفر صادق علیہ کیا فرماتے ہیں اسی کی تفسیر کے اندر کہ سب کو ایک نہ ایک دن جو موت آنی ہے، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء، سب کو موت آنی ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف جو ہے وہ فرشتے بچ جائیں گے، جبرائیل میکائیل بچ جائیں گے، ملک الموت بچ جائیں گے، خدا کریم پھر ملک الموت کو حکم دے گا کہ اب ان کی بھی روح قبض جو ہے وہ کر لی جائے گی، ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، پھر آخری میں خدا کریم خود ملک الموت کی بھی روح قبض کرے گا، یعنی کسی کو بقا نہیں، ہر ایک نے جو ہے چلے جانا ہے، ہر ایک جو ہے اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ اور یہی مرحوم کا ہی طریقہ کار تھا، کیونکہ اکثر جو ان سے نشست رہتی تھی، وہ مجھے بلایا کرتے تھے، بٹھاتے تھے، یقین جانے اگر انسان اس موت کو یاد کرے تو وہ اپنے ہر لمحے کی کیفیت کو اس طرح سے منظم کر دے گا کہ وہ آمادہ ہوگا کہ اس نے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ مرحوم کے اندر یہی ایک صفت تھی کہ باقاعدہ نمازوں کے بارے میں فکر، یعنی ایک انسان نے کہیں پہنچنا ہے تو کیا کرتا ہے، پورے سفر کے بارے میں اس کی کیا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ سفر کون سی گاڑی کہاں ملے گی، کون سا لباس پہنا جائے، وہاں جائیں گے سردی ہوگی گرمی ہوگی، انسان وہاں کے لیے پھر پوچھتا رہتا ہے۔ یہی طریقہ کار تھا، وہ پوچھا کرتے تھے، بارہا یہ پوچھا کرتے تھے کہ نمازیں کیا میری صحیح ہو رہی ہیں، کیا نجاست کی مسئلے تو نہیں ہے، یعنی کہ بزرگی کے اندر جاننا ہے، اس کے بعد جو ہے غسل بھی کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے بیت الخلا بھی جانا ہے، اس کے بعد واپس آنے کے بعد پھر کہ شیطان بھی بیٹھا، شیطان بھی کیا کرتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ روکتا ہے کہ انسان عبادتوں سے خداوند کریم کے پاس قرب حاصل کرنے سے رک جائے، تو کیا کرتا ہے پھر اپنے حربے اپناتا ہے۔ تو اس وقت ایک انسان کو عاقبت کی بھی فکر ہو اور اس کے بعد شیطان کے اندر کیا ہو، حربے بھی ہوں، یہ مشکلات ہوتی ہیں، اس میں اس وقت کا خیال رکھنا۔ پھر انسان کہتا ہے کیا ہے، خدا قبول کرے گا، نہیں، باقاعدہ پوچھا کرتے تھے، آج میں بہت پریشان، آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، آج غسل کا یہ طریقہ دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ وضو کا طریقہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لباس جو ہے وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس طرح سے اگر میں نماز پڑھ لوں تو کیا میری بخشش ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ الفاظ، یہ سوالات اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ مرحوم نے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یہی ابھی میں آپ کو بیان کروں، یہی کامیابی ہے۔ یہ جو آیت جو آگے بڑھ کر وہ اسی طرح سے کہہ رہی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی کہ ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تُوَفَّوْنَ پورا پورا کو جو بدلہ دیا جائے گا، أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن سارے اعمال کا اس کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ ہوگا، جیسے اس نے عمل کیے ہوں گے اسی اعمال کو وہ کیا کرے گا، اپنے سامنے مجسم پائے گا۔ لیکن یہ انسان وہی اپنے آپ کو عمل کے میدان میں کامیاب کر سکتا ہے، عمل کے میدان میں اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے کہ جو اپنی نظر اس موت پہ رکھے۔ باقاعدہ اس کے فائدے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے باقاعدہ اس کو بیان کیا۔ درود پڑھیں مل کر بہت باقاعدہ اہل بیت نے اس موت کو یاد رکھنے کے، اس کے تذکرہ کرنے کے باقاعدہ فائدے بیان کیے کہ جس سے میں نے اور آپ نے جو ہے مستفید ہونا ہے۔ یہ رسالہ ثواب کی جو مجالس ہیں ان کا اصل ہدف یہی ہے کہ انسان عبرت لے۔ باقاعدہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تشریح جنازے میں جاؤ تو یہ مت سوچو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے سے یہاں تک بیان کیا جاتا ہے جب کسی کی عیادت پر جاؤ تو وہاں پر اس طرح سے رکھو کہ اس وقت یہ جو ہے اس بستر مرض پر نہیں ہے بلکہ میں وہاں پر لیٹا ہوں، یعنی انسان اپنے لیے عبرت قرار دے ہر چیز۔ جب عبرت قرار دے گا تو کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ اپنی آمادگی کرنے لگے گا، اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے بھی اس دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اسی طرح اسی کی ذہن میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ عیادت کے لیے اپنے ایک صحابی کے پاس گئے، جب وہاں پر پہنچے عیادت کری اور کہتے ہیں کہ واقعا جان کنی کی حالت تھی، یعنی کہ جو دیکھنے والے طبیب کہہ رہے تھے اب یہ بچنا ممکن نہیں ہے، سب وہاں پر یہی الفاظ جو ہے بیان کر رہے تھے اور واقعا اتنی امید کی تھی بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔
وہاں پر امام باقاعدہ تشریف فرما ہوئے اور وہاں اپنے ساتھ آنے والے صحابی کی طرف دیکھنے لگے، اور بھی اصحاب دیکھ رہے تھے کہ آئے ہیں عیادت کے لیے فلاں صحابی کی، لیکن ان کی جو نظریں جو ہیں وہ دوسرے صحابی کے اوپر، اور باقاعدہ مسکرا رہے تھے۔ 2 دن کے بعد کیا ہوا کہ جن کی عیادت کے لیے گئے تھے وہ تو صحیح و سالم تھے، وہ اٹھ بیٹھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور جن کو مولا دیکھ کر مسکرا رہے تھے وہ کیا ہوا، وہ اس وقت تابوت کے اندر لیٹے گئے تھے۔ اصحاب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ فلاں صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آج جو یہ عیادت کو آیا ہے، جس کی عیادت کو آیا یہ تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ موت لکھتی گئی ہے، فلاں دن اس روز کو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی انسان کبھی اگر کسی کی عیادت کو جا رہا ہے تو اس طرح سے سوچے، اسی طرح تشیع جنازے میں جا رہا ہے تو یہی سوچ رہا ہے کہ فلاں کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ مجھے غسل و کفن دیا جا رہا ہے، مجھے تابوت پہ لٹایا جا رہا ہے، مجھے کاندھا دیا جا رہا ہے، مجھے قبرستان لے کر جایا جا رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، مجھے میرے لیے تلقین پڑھی جا رہی ہے، میرے اوپر جو ہے سلیب رکھے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب سلیب رکھ دیے جائیں اس کے بعد دیکھے کہ میں اس قبر میں نہیں ہوں بلکہ قبر میں کوئی اور تھا، تو خدا کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تو نے مجھے ابھی بھی مہلت دی ہے کہ میں اپنے لیے ذات راہ کو تلاش کر سکتا ہوں۔ باقاعدہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تربیت ہے کہ جو اس موت کے ذریعے سکھا، اس موت کو یاد کرو، اسی لیے اسی کے ذہن میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں۔ آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، اور آپ نے اپنے خطبے کے درمیان میں فرمایا کہ ان القلب یصدع کالحدید، جس طرح سے لوہا جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کے قلوب کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ وہیں پر صاحب نے ہمارے لیے پوچھا، یا رسول اللہ اگر یہ قلب پر اگر زنگ لگ جائے، لوہے پر زنگ لگتا ہے، کیمیکل موجود ہے، کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس زنگ کو جو ہے رفع کر دیا جاتا ہے، جب یہ قلب پر اگر زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ تو اس زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں، یعنی انسان خود کوئی کیا سوال پوچھے آپ اس کو کیا جواب دیں، خود انسان اپنے آپ سے پوچھے۔ ماہ رمضان قریب ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ کتنی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کتنی بار قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کے مقصد کو اجاگر کتنا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جو اس سے فیض ہے وہ کتنا حاصل کرتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ سے سوال پوچھے۔ اس زمانے کے اندر خود یہ کہتے ہیں قرآن محجور ہو چکا ہے، یا جہاں اگر موت کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں بھی انسان گھبرا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کی بات کی جائے وہاں بھی انسان گھبرا جاتا ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اس طرح سے قرآن پڑھو کہ جس طرح سے تم قرآن میں تفکر کیا کرتے ہو اور قرآن تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اس طرح سے انسان جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی مثال کے طور پر اگر کسی کو میسج مل جاتا ہے کسی ادر کنٹریز کی طرف سے آتا ہے اور وہ زبان بھی مختلف ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس عبارت کو کہ جو میں نہیں سمجھ پا رہا، کسی ایسے کے پاس چلا جاؤں جو مجھے بتا دے کہ میرے اس دوست نے کہ فلاں مقام پر جب میری اس سے ملاقات ہوئی، آج وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، اپنی زبان کے اندر مجھے کیا لکھ رہا ہے۔ انسان میں کیسی جستجو ہوتی ہے کہ اس کے اندر بات کیا کی جا رہی ہے، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، میرا دوست مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ انسان فوراً جائے گا اور کوشش کرے گا یہ لینگویج جاننے والے سے جا کر معلوم کرے۔ اسی طرح سے حدیث، اس قرآن کو بھی صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے کہہ کیا رہا ہے، خدا کیا چاہتا ہے اس کے اندر، یعنی جو اس کے اندر جو باقاعدہ جو عبارات ہیں وہ عبارات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، انسٹرکشن اس کے اندر میں کیا دی جا رہی ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح سے خدا رب کریم نے اس قرآن کو نازل کیا کا یہ 2 طریقہ کار ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے اور اس کے جو فائدے ہو سکتے ہیں۔ فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے جو پہلا فائدہ ہے کہ انسان جب موت کو جب یاد کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ وہ کیا ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرنے والا اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ جب اس کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو وہ کیا کرے گا، مثال کے طور پر ایگزام ہے، پیپر ہے، تو اب یہ تیاری کرنے والا کیا کرتا ہے، تیاری کرنے والے کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ ایگزامینیشن ہال پر ہوتی ہیں، وہ امتحانات پر ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ سوالات کے جوابات جو ڈھونڈتا ہے، تیار کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جا کر سے پوچھے بھائی یہ تم سوالات کے جو جوابات ہیں وہ کیوں یاد کر رہے ہو، اس کی وجوہات کیا ہے، تو وہ کہے گا میرا ایگزام ہے، میرا امتحان ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔
بس یہ جو اعمال ہیں یہ بھی وہی انجام دے سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرے گا. موت کے لیے تیار کرنے والا اپنے اعمال کو بہتر کرے گا. اسی لیے نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ موت کو کون لوگ تیار جو ہیں آمادہ نہیں ہوتے, موت کو یاد نہیں کرتے, تو امام فرماتے ہیں موت کو وہ لوگ یاد نہیں کرتے کہ جو اپنے آپ کو تمام خواہشات دنیا و لذات دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں. یعنی موت سے کون گھبرائے گا, موت سے کون ڈرے گا, اس تذکرے سے کون ڈرے گا؟ وہ ڈرے گا کہ جو خواہشات کے گھوڑوں پر سوار ہو چکا ہو, اور جو خواہشات کے گھوڑوں پر سوار ہو جائے اس کو لگام دینا آسان نہیں ہے, مشکل ترین ہے. کہ انسان خواہشات ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, یعنی کہ کب وہ بڑا ہو گیا, کب اس کی شادی ہو گئی, کب اس کے بچے ہو گئے, کب اس کی اولاد ہو گئی, کب اس کی اولاد کے بھی بچے ہو گئے, پڑھ لکھ گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن آخری میں کیا ہوا؟ یہی آیت آخری میں یہی کہہ رہی ہے. کامیابی کیا ہے؟ انسان نہیں سمجھتا ہے نا, ہر ایک کی کامیابی مختلف ہے. آپ ٹیچر سے جا کر پوچھیں آپ کی کامیابی کیا ہے, وہ کہے گا کہ بھائی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آمادہ ہو جائیں, تیار ہو جائیں, اچھا پڑھ لیں, تیار ہو جائیں, اچھا ایگزام دے دیں اور ان کی اچھی پوزیشن آ جائے, یہ میری کامیابی ہے. انجینئر کی مختلف کامیابی ہوگی, کسی سیاستدان کی اس کو ووٹ مل جائے وہ اس کی کامیابی ہے. ہر کسی کی جو ہے وہ کامیابی مختلف ہے, لیکن خداوند کریم نے کامیابی کس کو قرار دیا؟ قرآن مجید میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اس کو کامیابی ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جس کو دوزخ سے امان دے دی جائے, وہ کامیاب ہے. اور باقاعدہ اسی آیت کے اندر اس کو باقاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ وَمَنْ ذُرِحَ, یعنی کہ ذُرِحَ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجہول صیغہ مجہول ہے, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو ہے وہ بچ گیا, وہ نار سے بچ گیا, عن النار, وہ دوزخ سے بچ گیا. کہیں دوزخ سے بچنے والے کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ کیا ہو رہی ہے؟ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا. خدا یہ نہیں کہہ رہا دوزخ سے بچ گیا, یعنی اس کے اندر خدا کا فضل ہے. دوسری طرف ادخلا نہیں کہہ رہا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادخل الجنہ, جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. یعنی دونوں چیزیں فضل ہیں. یعنی کہ میں اور آپ اگر اعمال انجام دیں تو کیا ہمارے اعمال میں اتنی طاقت ہے, کیا ہمارے اعمال کی یہ کیفیت ہے کہ ہم ان کیفیت کو اس طرح سے نماز کو انجام دیں, روزوں کو انجام دیں, حج بیت اللہ کی زیارت کو انجام دیں کہ خداوند کریم ہمیں ایسے اعمال کو دیکھ کر جنت میں داخل کرنے نہیں. یہ تو ہم ایک پریکٹس کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں. در حقیقت اگر نمازیں تھیں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تھی, اگر روزے تھے تو آئمہ کے تھے. یہ تو ہمارے لیے ہیں. اب ہمیں اگر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ یہ خدا کا فضل ہوگا. ورنہ انسان کے اعمال میں اتنا دم نہیں ہے کہ ان اعمال کو دیکھ کے انسان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. نہیں, یہ خدا کا فضل ہوگا جو انسان کو دوزخ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. درود پڑھیں مل کر فضل آپ کے سامنے واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اس واقعے سے آپ احساس کریں کہ فضل اہل بیت علیہ السلام کا, آئمہ کا, خداوند کریم کا انسانوں پر کیا ہے. کہتے ہیں ایک شخص ضعیفی کی حالت میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. ابھی مدینے کے قریب پہنچے, اچانک ایک لاغر ضعیف اور جس اونٹ پر سوار تھا وہ بھی بڑا نحیف تھا, وہ بھی وہاں سے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ من رسول اللہ, یا رسول اللہ کون ہے. یعنی کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا درمیان میں اس طرح کے اصحاب میں رہتے تھے, کسی کو متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ میرے رسول ہیں. من رسول اللہ کون ہے؟ میں رسول اللہ. متوجہ کیا کہ یہ ہیں رسول خدا. فرمایا کہ میں 3 دن پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا. میں نے تحقیق کری ہے, واقعی اگر کوئی دین اسلام ہے, اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب اس اسلام میں داخل ہونا کوئی طریقہ کار ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ. کلمہ شہادتین پڑھا, فوراً پوچھا اب میری کیا ذمہ داری ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز ہے, اگر مستطیع ہو جاؤ تو پھر روزہ رکھو, تمہیں جو ہے پھر جانا حج پر جانا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے, ماہ سیام میں روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ, خمس, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے بیان کر دی. جب سب کچھ بیان کر دیا تو وہ خوشی خوشی وہاں سے پلٹ گیا, چلا گیا. آپ بھی مدینے کی سمت اپنے اصحاب کے ساتھ جانے لگے. اچانک رک گئے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رکے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ اتنی گرمی, شدت کی گرمی ہے, بہتر نہیں یہاں رکنا. آپ نے کہا رک جاؤ, ابھی جو آیا تھا اور مسلمان ہوا اس کی رحلت واقع ہو گئی. تو فوراً سوال تو کرتے ہیں, ہمارا اپنے ایمان سے زیادہ دوسرے کی ہماری فکر ہوتی. فوراً انہوں نے پوچھا کہ نہ نماز پڑھی ہے, نہ روزہ رکھ سکا ہے, کچھ بھی نہیں.
صرف شہادتین، صرف اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں، اور اب اس دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا بس ابھی خاموش ہو، میرے ساتھ آ جاؤ، اور اس جگہ پر آئے کہ جہاں وہ اونٹ سے گر کر جو ہے وہ رحلت فرما گئے تھے، ان کے پاس آئے، کہا اس جگہ پر جو ہے ایک کناتے لگا دی جائیں، خیمہ نصب کر دیا جائے، خیمہ نصب ہو گیا، اور کہا اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس خیمے میں آئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے اندر گئے، آپ نے غسل و کفن دیا، غسل و کفن دینے کے بعد جب وہاں پر مشغول رہے، اب جب وہاں سے واپس آئے ہیں، خیمے سے باہر آئے، راوی کہتے ہیں جب باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر اتنے پسینے تھے کہ پسینے بہہ رہے تھے پورے چہرے پر، آپ کی محاسن بھیگ چکی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے اتنے زیادہ پسینے، جیسے کوئی انسان محنت کر رہا ہوتا ہے، مشقت کر رہا ہوتا ہے، اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی اس بندے خدا کے لیے اتنے زیادہ فرشتے آئے تھے، آ کے استقبال کیا، اور ہر ایک نے آ کے مصافحہ کیا، میں نے ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ تو ابھی تو یہ اپنی جگہ پر ہے کہ انسان عقیدے کے ساتھ عمل کرے گا، لیکن وہ کرنا کب ہے؟ کہ جب اس کے بعد وقت ہے۔ یعنی انسان یہ کہے کہ میں نے عقیدہ رکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں عزیز، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں وہ جنت میں لے کر چلے جائیں، ان اعمالوں کو بھی انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اب یہ خالی عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ اس نے اعمال سے اس کا کوئی سروکار نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ہے، اب زندگی گزارنی ہے، باقاعدہ بتایا ہے کس طرح سے انسان نے جو ہے نمازوں کو ادا کرنا ہے، ائمہ نے خود نمازیں پڑھی، خود روزے رکھے، خود حج بیت اللہ حج پر گئے، خود زکات دی، خود سے یہ سارے کام ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ان 28 یعنی کہ 250 سال زندگی کے اندر جو نظر آتا ہے کہ اہل بیت نے، ائمہ نے باقاعدہ یہ سارے کاموں کو جو ہے وہ انجام دیا۔ فرمایا کہ کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے کہ جو اس مرحلے پر آ جائے کہ خداوند کریم اپنے فضل سے اس کو جہنم سے بچا دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے قرآن، یہ تو قرآن میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب دوسری طرف بات ہے کہ وہ نبی جو قرآن کے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں ہے، جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ سب قرآن ہوا کرتی ہے، اثر خدا ہوا کرتی ہے، وہی خدا ہوا کرتی ہے۔ اب رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یعنی ایک قیامت کیا، ایک کیا ہے؟ ایک اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی جنت میں داخل کر دیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ دوسری طرف رسول خدا فرما رہے ہیں آپ کامیاب ہیں اور آپ کی شیعہ کامیاب ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو ذرا جوڑ دیجیے، آپ ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیجیے، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے اور رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی رسول خدا اور قرآن یہی فرما رہے ہیں کہ جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق ہوگا۔ یعنی کہ اب ہمیں امام علی علیہ السلام، یہی جناب عمار سے رسول خدا فرماتے ہیں اے عمار جہاں علی تمہیں نظر آئے تو اس طرف چلے جانا، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کیونکہ جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا۔ یعنی کہ امام علی کے راستے پر چلنا جو ہے وہ کامیابی ہے، امام کے راستے پر چلنا۔ اچھا امام کو مان لینا کہاں؟ مثال کے طور پہ یہاں سے میں حیدرآباد جانا ہے، اب حیدرآباد جانا ہے، یہ روڈ حیدرآباد کی مثال کے طور کے اوپر، اب کوئی اس حیدرآباد کی روڈ کے اوپر لیٹنے لگے اور اپنے پورے کپڑے اسی روڈ کے اوپر الٹنے لگے اور الٹ پلٹ کرنے لگے اسی روڈ کے اوپر جو راستہ حیدرآباد کی طرف جاتا ہے، تو کیا یہ اسی جگہ پر راستے پر رہ کر کیا پہنچ جائے گا حیدرآباد؟ یہ تو اسی راستے پر ہے، حیدرآباد کے راستے پر تو ہے یہ نہیں، اس کا وہاں لوٹنا کو حیدرآباد نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس راستے پر نہیں چلے گا۔ امام علی علیہ السلام کا راستہ ہے جو جنت تک لے کر جائے گا۔ اب اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جب تک کوئی اس راستے پر نہیں چلے گا۔ اس راستے پر چلنا ہے، یہ راستہ مشقتوں کا راستہ ہے، یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے، یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس راستے کے اندر بہت مشکلات ہیں، اس راستے میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ جب تک انسان اس راستے کو طے نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ آسان نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے امام علی کو مان لیا، میں نے رسول خدا کو مان لیا، میں نے اللہ کو مان لیا۔ نہیں عزیزوں، اگر یہ سانس چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو علی علیہ السلام کو مانا ہے تو ان کی ماننی بھی ہے، اب ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ یعنی امام کیسے کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ راوی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا سید ابھی ہم نے علی بن طالب علیہ السلام کو دیکھا ہے
کہ وہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند وہاں پر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی ہو. تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ پریشان نہیں ہوئی، کہا علی پر یہ کیفیت خدا کے عشق میں طاری ہو جاتی ہے. امام علی اس طرح سے محبت، اس طرح سے عشق، اس طرح سے عبادت، اس طرح سے خوف خدا، جو امام حق ہیں، جو قرآن ناطق ہیں، تو اب ان کے پیروکار کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے اسی راستے پر چلنا ہے. یہ وہی راستہ ہے جو لے کر جائے گا. کیونکہ اس آیت کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، ایک آیت آخری میں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما حیات الدنیا متاع الغرور. یہ جو زندگانی دنیا ہے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ انسان اس دنیا میں آئے اور اس کی زیادہ تر اس کی کوشش یہ ہو کسی طرح سے یہاں پر بینک بیلنس بنا دے، اس کے گھر بن جائیں، اس کے بعد گاڑیاں آ جائیں، اس کی اولادیں ہو جائیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ سب کی سب فتنہ ہے. کب فتنہ ہے؟ کہ جب انسان اس کے ذریعے سے جنت میں نہ داخل کیا جائے بلکہ اس کے ذریعے سے خدا نہ خاصہ دوزخ میں چلا جائے. اپنے بچے کے لیے آج دیکھیں نا، آج پاکستان کا جو حال ہو گیا کیا ہے؟ نسل نہ نسل سلسلہ چل رہا ہے نا، مسائل اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، حل نہیں ہو رہے. مسائل کیا ہے؟ حب دنیا کی. حب دنیا تو ہم کو برباد کر دیتی ہے، پھر کہیں کا نہیں کرتی. یعنی کہ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ انسان کو خدا نے قرآن میں مزید مختلف جگہوں پر کیا فرماتا ہے کہ یہ کنجوس ہے، یہ جلد باز ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جمع کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اب ذکر الموت در حقیقت انسان کی زندگی کو دوام دیتا ہے. یعنی کہ باقاعدہ یہ جو شام ہو جاتی ہے ہر زندگی کی، جب صبح ہوتی ہے، ایسا نہیں انسان مر گیا تو زندگی ختم ہو گئی، نہیں، مرنے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. موت کیا ہے؟ جیسے ہی کسی کی اولاد ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ناصب رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے جس سے خوراک بچہ جو ہے لیتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں موت. جب اس کو کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے خود ہی اپنی غذا کو تناول کرنا سیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ رشتہ اس کا ختم ہو گیا، اب اس نے خود ہی پروان چڑھنا ہے، خود ہی غذا کو تناول کرنا ہے، خود ہی پینا ہے، خود ہی اپنی زندگی کو سروائیو کرنا ہے. ایسا نہیں رشتہ ختم ہو گیا. اسی طرح سے جیسے یہ موت کہ جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد کی ایک زندگی جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی لٹایا جاتا ہے، بہت ہی جو روایات ہیں وہ سخت ہیں بہت ہی، لیکن انہی سخت روایات کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا الحسن، اے امیر المومنین، آپ اور آپ کے جو شیعہ ہیں، یعنی کہ شیعہ اور آپ کے جو محب ہیں، ان کے لیے خداوند آتا سبع خصال، 7 ان کے لیے جو ہے وہ خوبیاں جو ہے خداوند کریم نے مقرر کر رکھی. عزیزوں اپنے اوپر جو ہے خداوند کریم کا شکر ادا کریں. اہل بیت کے چاہنے والے، امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے پیروکار ہیں، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ پر، کیونکہ خدا نے ہمیں قریب کر دیا اہل بیت علیہ السلام کو، اس خاندان کے اندر ہمیں خلق کر دیا، پیدا کر دیا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والے. آدھا راستہ تو ہمارا طے ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے 7 جو ہے وہ خوبیاں ہیں جو خداوند کریم نے مقرر کر کے رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ قبر کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن کیا ہے وہ خوبیاں وہ سنتے چلے جائیے اور اپنا رشک کیجیے اور خداوند کریم کا شکر ادا کیجیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. فرمایا جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الرفقہ عند الموت. موت کے وقت ایک رفیق ہوگا جو علی بن طالب علیہ السلام کی صورت میں ہوگا. یعنی کہ انسان کا آپریشن ہو، آپریشن میں تھیٹر میں اس کو لے کر جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے باہر کوئی نہ کوئی ہو، میرا بیٹا باہر ہو، میرا دوست باہر ہو، میرا کوئی جاننے والا ہو. چھوٹے سے چھوٹا انجیکشن بھی لگ رہا ہے، کہتا ہے کوئی تو ہو ساتھ. لگ رہا ہے تکلیف اس نے برداشت کرنی ہے، لیکن اس میں بھی کہتا ہے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہو. عزیزو قبر کے اندر اس جگہ پر کہ جب موت کا سما ہے، اس وقت جب اس کی جان چلی کی حالت ہوگی تو پہلا امتیاز اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والوں کا یہ ہے کہ امیر المومنین وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ پہلا امتیاز ہے. دوسرا کیا ہے؟ الامن عند الفضا. جب قیامت جب وبا ہوگی نا تو یوم الفضا، قیامت کے ناموں سے ایک نام یوم الفضا بھی ہے. یعنی ہر کوئی نالا ہوگا، ہر کوئی وہاں پر جو فریاد کر رہا ہوگا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کاش تھوڑی مہلت اور مل جاتی، تھوڑی زندگی اور مل جاتی. مثال کے طور پر وہاں پر جو بھی آئے گا وہ سب کا سب کیا ہوگا؟ وہاں پر صرف یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کاش تھوڑا اور لے کر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو باقاعدہ علماء اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں
کہ ایک حجرے کے اندر بہت سارے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اور کہا بھی جاؤ جا کے جتنا لے سکتا ہے لے لو۔ وہ گیا، اس کے پاس جو اپنی تھی حیثیت، مثال کے طور پہ 6 پاکٹ پہنا ہوا تھا، اس کے پاس ایسی پینٹ تھی، ایسی شرٹ تھی، جتنی بھی جیبیں تھیں وہ گیا، اس نے ساری جیبوں کو بھر لیا، بڑا مطمئن باہر نکلا کہ یہاں سے جو میں لے سکتا تھا میں نے لے لیا، چلا گیا۔ دوسری بار کیا ہوا، کوئی اور دوسرے صاحب آئے، کہا کہ آپ بھی جا کر لے لیجیے۔ اب یہ اندر داخل ہوئے، جب یہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کافی کچھ ہے، صدوقی کے پاس ہی صدوقی لے کے آ گئے، پوری صدوقی بھر دی اور صدوقی بھر کے وہاں سے چلے گئے، یہ بھی بڑے مطمئن ہے۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا میرے پاس تو 2 صدوقیاں ہیں، وہ تو ایک لے کر گیا تھا، انہوں نے آ کے 3 صدوقیاں بھر دی۔ اب گئے تینوں ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، جو حیثیت تھی اس کے لحاظ سے، لیکن جب اپنے اپنے گھروں پر پہنچے تو وہاں پر کیا کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، اے کاش کچھ اور ہوتا تو اس میں بھی بھر کے لیا تھا۔ جیبوں والا کہے گا کہ اے کاش 2-3 جیبیں اور ہوتی، صدوقی والا کہے گا 2-3 صدوقیاں اور ہوتی، دوسری صدوقی والا کہے گا ایک ٹرک میرے پاس ہوتا تو میں اس کو بھر کے لے کے آ جاتا۔ کہا یہی حالت جو ہے قیامت میں ہوگی ہر ایک فرد کی، کہ جو اچھے اعمال بھی لے کر آیا ہوگا وہ بھی کہے گا اے کاش اگر دنیا میں اور موقع مل جاتا، اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارتا۔ یوم الفضا کہتے ہیں اس کو، تو کہتے ہیں اس جگہ پر کیا ہوگا، امن عند الفضا، یعنی کہ قیامت والے دن اس کو امن ہوگا۔ وہ امن کیا ہوگا، امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام سامنے ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں والانثى عند الوحشہ، قیامت میں جو ہے قبر کے اندر وحشت ہے، اس وحشت کے اندر ہم جو ہے انسا ہو گئے، یعنی کہ کون ہوگا، ساتھ امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام قبر کے اندر ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ بحث ہے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے وہ قبر میں آئیں گے، مثلا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، نہیں عزیزوں ان کا تو آنا ہے، لیکن مومن کی قبر میں آئیں گے۔ یہ ہے مجھے اپنے آپ کو وہاں لے کر آنا ہے کہ میں مومن بن جاؤں، اچھا ہے خالی مومن کی قبر نہیں، ہر ایک کی قبر میں آئیں گے۔ جو امام کو نہیں بھی مانتا، جو وہاں سے فرار کیا کرتا تھا، جب قبر میں جائے گا تو مولا علی کو دیکھے گا، لیکن وہاں کے کام نہیں آ سکتے مولا علی، کیونکہ یہ اس نے اپنا امام قرار نہیں دیا۔ تو مومن انسان نے بننا ہے، لیکن مولا کا وہاں پر آنا یہ چیز ہے باقاعدہ تصدیق ہے۔ تو امنا اندر وحشہ والنور اندر ظلمہ، ایک ظلمت کا اندھیرا ہو اس کے اندر نور ہو گیا، یہ طالب علیہ السلام جو وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، یعنی کہ یہ امتیازات ہیں جو ایک مومن کو، ایک شیعہ کو، ایک موحد کو حاصل ہے۔ پھر فرماتے ہیں والقسط عند المیزان، جب دیکھا جا رہا ہوگا اعمال کیسے ہیں، جب دیکھا جا رہا ہوگا کس طرح کے اعمال ہیں، نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، حج کیسے ہیں، زیارتیں کیسی ہیں، جب سارے اعمالوں کو دیکھا جا رہا ہوگا اس وقت امیر المومنین وہاں پر موجود ہوں گے، آپ کی موجودگیوں پر وہاں پر آپ کے عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ جانچا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وہاں پر کہ یہ ساری چیزیں جو وہاں پر بیان کی جا رہی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں، امتیازات ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دخول الجنہ، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، قبل الناس یسعی ایدہم بین نورہم، اس طرح سے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ سارے انسانوں کو روک دیا جائے گا، پہلے کہا جائے گا نہیں، پہلے علی بن طالب کے شیعہ اندر داخل کیے جائیں گے، اور اس طرح سے داخل ہوں گے کہ ان کے آگے آگے نور جو ہے وہ چل رہا ہوگا، جو ان کو ہدایت دیتا ہوا، ان کو راستہ دکھاتا ہوا، ان کے آگے آگے نور ہوگا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ داخل جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور جوازا عند الصراط، اور ان کو کہا جائے گا کہ اس پورے صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو یہ امتیازات ہیں کہ جو ایک واقعہ جو سچا محب ہے، سچا مومن ہے، کیونکہ باقاعدہ بڑی اس کی مذمت بھی ہے کہ دیکھیں میں اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہونا چاہوں، اچھائیوں آپ نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ کیا ہے دوسرا کہے کہ یہ مومن ہے، ہمارا مسائل نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مومن کہوں، میں اپنے آپ کو شیعہ کہوں، نہیں عزیز ہوں، باقاعدہ اس کی مذمت ہے، اہل بیت اس کی مذمت کرتے ہیں، کہا اس طرح سے بن جاؤ تمہیں کوئی دیکھے تو بولے یہ مومن ہے، تمہیں کوئی دیکھے تو بولے یہ علی بن طالب علیہ السلام کا شیعہ ہے، کہا تمہارا کردار ایسا ہو جائے، تمہارا اخلاق ایسا ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ متوجہ ہو جائے کہ تمہارا تعلق ہم سے ہے، درود پڑھے مل کر بہت تو چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ من قال انا مومن، جس نے یہ کہا کہ میں مومن ہوں، بڑی سخت روایت ہے، جس نے یہ کہا کہ میں مومن ہوں فہو کافر، یعنی اپنے آپ کو مومن کیا ہے وہ کہے گا جو مطمئن ہو جائے گا اپنی زندگی سے، یعنی وہ خود کبھی بیٹھے اور یہ سوچے کہ جو میرا کردار، جو میرا اعمال، جو میرا اخلاق، کیا یہی حد ہے مومن کی، مومن ہے کیا یہی حد ہے ایک شیعہ کی،
کہ یہی ایک مومن ہوا کرتا ہے، شیعہ ہوا کرتا ہے، ایک محب اہل بیت ہوا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ اپنے آپ سے مطمئن ہو چکا ہے، اب آگے اس کی جو ہے گنجائش نہیں، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں مومن نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ اور یہی عمار دونی، تاکہ یہ بات کی آپ کے سامنے تائید ہو جائے، عمار دونی، ایک تو وہ عمار ہے، یہ عمار دونی کوفی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دادگاہی مسئلہ تھا، عدالتی مسئلہ ان کے ساتھ ایک پیش آیا، اس عدالتی مسئلے کے لیے یہ گئے، انہوں نے جا کے رجوع کیا، تو جو قاضی تھا وہ بہت وہ کرنے والا تھا اہل بیت سے، اس نے پورے ان کے جو ہے وہ سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ تمہاری گواہی دو وجوہات کی بنا پر قبول نہیں۔ نے کہا کیا وجہ ہے وہ؟ کہا پہلی یہ کہ تم رافضی ہو، دوسری یہ ہے کہ تم شیعہ ہو۔ ایک تو تم رافضی ہو اور دوسری تم شیعہ ہو، ان دو وجوہات کی بنا پر تمہاری گواہی جو ہے وہ مستند نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے رد کرتے ہیں۔ تو یہ جیسی سنا ہے اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ اب جب تک رافضی یعنی رف سے نکلا، یعنی کہ کیا ہے، باطل کو ترک کرنے والا، یعنی کسی گناہ کو، کسی رستے کو، کسی سنت کو ترک کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رف سے نکلا ہے۔ کہا تم نے مجھے رافضی کہا، تم نے مجھے شیعہ کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں، لیکن میرے رونے کی وجہ دو ہے، ایک یہ کہ میں خود پر رو رہا ہوں جو تم نے مجھے کہا، اور دوسرا یہ کہ تمہاری اس ناعلمی پر رو رہا ہوں کہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تم مجھے رافضی کہتے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی بھی وقت ہے، نہ رو، میں تمہاری اس مسائل کو دور کر دوں گا، مشکل کو دور کر دوں گا۔ کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے رافضی کہا۔ اس لفظ رافضی کو سب سے پہلے فرعون نے اپنے سائران کے لیے، جادوگروں کے لیے ادا کیا تھا، کہ انہوں نے فرعون کے راستے کو چھوڑ دیا تھا اور حضرت موسیٰ کے راستے کو اپنا لیا تھا۔ کہا تم نے مجھے رافضی کہا، میں کہاں اور گناہوں سے بچنے والا کہاں، میں تو گناہگار بنتا ہوں، میں کہاں رافضی ہو سکتا ہوں، ایک بار۔ کہا دوسرا تم نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، کہا میں کہاں، شیعہ تھے تو کون تھے، مقداد تھے، میثم تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، شیعہ یہ تھے، یہ کہاں اور میں کہاں۔ کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اور دوسرا یہ تم لا علمی ہے، تمہارے پاس تمہیں پتہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر کہتے ہیں جب یہ آئے چھٹے سرکار کی خدمت میں، چھٹے سرکار نے اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے کہا کہ تم نے ہمارے بول بالا کر دیا۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے کو شیعہ میں متوجہ نہیں ہے، عزیزو آپ نے معرفی یہ کروا دی میں ان کا غلام ہوں۔ تم اگر شیعہ گھرانہ، شیعہ گلی، شیعہ جو ہے کوئی ادارہ اگر یہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کائنات ہی پلٹ جائے گی، پوری انقلاب آ جائے گا وہاں پر۔ یعنی کہ کسی گھر کے اندر سارے شیعہ، کسی گلی میں سارے شیعہ، کسی ادارے میں سارے شیعہ، تو آپ بتائیں کہ وہاں پر کیسا پھر ہونا چاہیے۔ یعنی شیعہ کون ہے، انہوں نے بتایا معرفی کرائی، شیعہ کون ہے، میثم ہے، شیعہ کون ہے، مقداد ہے، شیعہ کون ہے، ابو ذر ہے، یہ ہے شیعہ، میں کہاں اور یہ کہاں۔ تو در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کو جو راستہ ہے جس میں مولانا نے فرمایا کہ اہلی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے روز محشر والے دن۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ متاع الغرور، یہ جو دنیا ہے یہ صرف اور صرف انسان کے لیے دھوکہ ہے، اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ واقعا جس کے لیے اتنی باغ دور کی، کتنی مشکلات برداشت کری، کبھی خدا نہ خاصا نہ یہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ واقعا اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ صرف وہی ہوتا ہے کہ جو خدا کا بہت ہی مقرب ہوا کرتا ہے، جس کو یہ احساس ہو جائے، جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ سارے قانون ہیں جو دنیا میں بنائے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا قانون کہ جس کی پاسداری کی جائے۔ ٹریفک پولیس کی آپ نے، ٹریفک جو ہے سگنلز کی آپ نے پاسداری کری، آپ نے کسی بھی قانون کی پاسداری کری، آپ کو بلا کے کوئی جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے کہ آپ نے اس قانون کی پاسداری کری، انعام لے لیجیے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فوراً اس کی سزا مل جاتی ہے۔ سزا دینے کے لیے فوراً سارے ادارے، سارے قوانین جو ہیں وہ وہاں پر آ کے لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں خداوند کریم کو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی قوانین ہیں جب اس کو ادا کیا جاتا ہے، ان کو انجام دیا جاتا ہے، خداوند کریم جزا دیتا ہے۔ اور اگر قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اگر انسان توبہ کر لے، اس دروازے کو کھلا رکھا جاتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آخری سانس میں اگر انسان اگر توبہ کر لے، خداوند کریم اس استغفر اللہ کو قبول کرتا ہے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار جب ہمیں موت آئے تو اسی طرح سے آئے کہ ہم
استغفار کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے. مرحوم کہ ہمیشہ لبوں پر میں نے استغفار دیکھی ہے. نمازوں کا، اپنے روزوں کی فکر، اپنی عاقبت کی فکر. میں کہوں گا ان کے فرزند 7 سمندر پار ہیں، بہت دور تھے، نہیں آ سکے. دل میں ایک درد ہوگا، ایک غم ہوگا، لیکن اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر انہوں نے وہیں سے سارے مناسب دیکھے ہیں. جب میں تلقین پڑھ رہا تھا تو ایک ایک بات اسے پوچھی جا رہی تھی کہ تلقین پڑھ دیں، کپڑا ہٹا دیں، سلیب رکھ دیں. وہاں سے اجازت لیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ کرتے. ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ میرے بابا کو، میرے والد کو کیسے تمام مومنین آ کر جو ہے دفنا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، اس کو کفن دے رہے ہیں، نماز جنازہ ہو رہی ہے، لیکن سلام و سید سجاد کے اوپر ہے. سلام و سید سجاد پر کہ جب 11 محرم کو جب بیویوں کے ساتھ جب آپ پر رسم باندھی گئی نا، جب آپ باہر آئے ہیں تو آپ نے باہر آنے کے بعد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا جو پیروں کفن لاشا تھا، جس پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا. روایت میں ملتا جناب زینب سے روایت ہے، برداشت نہیں ہو رہا تھا سید سجاد سے، سارا چہرہ درد ہو گیا تھا. جناب زینب آگے بڑھی اور سید سجاد سے کہا، ہے سید سجاد، ارے خود پر رحم کریں، آپ رسول خدا کی نشانی ہے، آپ امام حق ہے، ارے کیا آپ کی جان نہ چلی جائے. کہا ہے پھوپھی اماں، جس کے بابا کو اس کے سامنے ارے لہو لہان کر دیا جائے، کبھی پتھر مارے جائے، کبھی گھوڑے دوڑائے جائے، ارے جس کی گردن کو ارے جدا کر دیا جائے اور بیٹے کے سامنے نوکے نیزہ پر بلند کر دیا جائے، اس بیٹے کا حال کیا ہوگا. بس عزیزو، جناب زینب نے جب یہ حالت دیکھی نا تو جناب فضہ سے کہا کہ اے فضہ، پسر شاہ سے جا کر کہیں کہ اگر سید سجاد کو اجازت نہیں ہے، ارے یہ بہنیں آ کر جنازہ دفنا دے گی. ارے جناب فضہ گئی، جا کر پوچھا، جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ کہا ارے مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. کہا تو جب مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے. عزیزو، یہی وجہ تھی، یہی وجہ کہ 11 محرم کی صبح کو جب یہ کوفے میں خبر پہنچی ہے نا تو زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہا، اے غلام، میرا آخری کام کر دے، پھر میں تجھے آزاد کر دوں گی. کہا بی بی کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ تو کربلا جا اور کربلا جا کر زہیر کو کفن دے دے. ارے سب کے لاشوں کو کفن دے دیا گیا ہوگا، میرا زہیر بے کفن ہوگا، بغیر کفن ہوگا. بس عزیزوں، کفن لیا اور کفن لکھنے کے بعد غلام خوشی خوشی گیا کہ میں آزاد کر دیا جاؤں گا. اب جب یہ لے کر کفن گیا تو بہت ہی سرت کے ساتھ گیا تھا. کچھ پہر گزر گیا، کچھ دیر بعد ہی واپس لوٹا. ارے زوجہ باہر آئی، زہیر کی زوجہ کہتی ہے، ارے واپس کیوں آیا اور اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ اور فوراً اس کی نظر اس کفن پر پڑی. کہا اے غلام، تو نے کفن نہیں دیا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ زہیر کو کفنا دینا. کہا بی بی، میں جب گنجے شہیدہ میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک لاشا بے غور و کفن نہیں ہے. ارے علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اور محمد کا لاشا، ارے عباس کا لاشا، ارے میرے حسین کا لاشا. ارے ایک کفن دیا تھا، میں کیا کرتا؟ میں بی بی پلٹ آیا. ارے میں شرمندہ ہوں کہ نوازے رسول کو ارے ناز علامت اللہ ہے حضرت قوم شاہدین. پروردگار ہماری اس گلی سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار مرحوم کو اعلیٰ زندگی کا مقام ہدایت فرما. مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. مرحوم کی زیادہ سے زیادہ مجھے خیر انجام دیتے رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت کا خیر فرما.
ہمیں صحیحانوں و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عنایت فرما، ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار آئندہ کی زندگی میں معصیت نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اسیروں نے جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پروردگار ہماری پہلی اور آخری یہی دعا ہے کہ اپنی حجت آخر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید مجاہد رضا رضوی ود سید زمرد حسین رضوی، سید محمد علی رضوی ود سید محمد الیاس رضوی، سید انور علی رضوی ود سید محمد الیاس رضوی، اور کل مومنین و مومنات جو دنیا پانی سے کوچ کر گئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔